ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم سلسلہ احکام نماز لے کر آج پھر آپ کے پاس حاضر ہیں۔ بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز اللہ تبارک و تعالی کی عبادات میں سب سے پہلا فرض ہے۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اور ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ، ان پر 5 وقت کی ایک دن میں نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی اس کے فرض ہونے کا جو شخص انکار کر دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کر دے، انکار تو نہیں کرتا لیکن عمل میں کوتاہی ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، وہ فاسق ہے، وہ سخت گناہگار ہے اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، نماز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیے ہوئے احکام میں سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ نماز کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ فرمایا، اور کہیں یہ بھی فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرو۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس میں نماز کا ذکر ہے کہ اگر تم نماز کو قائم کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اگر تم میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاتے ہو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہو، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہو، تو ایسی صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیے ہوئے حکم پر عمل کرتا ہے، تو رب کریم فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ حکم لکھ کر بھیجا کہ میرے نزدیک تمہارے تمام امور میں سے سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ نماز کی ہے، یعنی نماز بہت اہم ہے، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، اپنے ماتحت جو گورنر ہیں ان کو یہ پیغام لکھ کر بھیجتے ہیں کہ نماز کو اہمیت دو، یعنی خود بھی نماز پڑھو اور دوسرے جو آپ کی رعایا ہے، جو آپ کے ماتحت ہے، جو آپ کے تحت چلنے والے ہیں، ان سب کو نماز کا حکم دو اور اس کی پابندی کی جائے۔ نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور فرمایا کرتے جس نے نمازوں کی پابندی کر کے ان کی حفاظت کی اس نے گویا پورے دین کو محفوظ کر لیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو اس نے نماز کے علاوہ دین کے دیگر جو ارکان ہیں ان تمام کو بھی گویا ضائع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ جو شخص بھی نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ یقیناً دین کے دوسرے کاموں میں بھی سستی کرنے لگتا ہے، اور جس نے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیا، نماز فجر کا وقت آیا، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے وقت میں ہی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تمام نمازوں کو اپنے ان اوقات کے اندر کہ جن جن اوقات میں نمازوں کا حکم آن پہنچا اور یہ زندہ ہے، صحیح و سلامت ہے، کوئی شرعی عذر لاحق نہیں، اور اس نے نماز کا اہتمام کیا ہے، فرمایا وہ یقیناً پورے دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات بینات میں جو فلاح پانے والے ایمان والے ہیں، جو سکسیسفل لائف گزار کر اس دنیا سے جانے والے ایمان والے ہیں، ان کے اوصاف کا ذکر کیا۔ مومنین کی کم و بیش ان آیات بینات میں 6 صفتیں بیان فرمائیں، اور ان میں جو سب سے پہلی صفت ہے اس کا تعلق نماز سے، اور جو ان میں آخری صفت ہے اس کا تعلق بھی نماز سے ہے۔ گویا 6 ہیں تو 6 میں 2 جگہ پر نماز کا ذکر ہے اور 4 بقیہ اوصاف ذکر فرمائے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، کون سے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور آگے چل کر فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ پہلی صفت خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا ہے، اور آخری صفت نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرنی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا درجہ ہے، اور یہ کس قدر محتم بشان کام ہے کہ مومنین کی صفات کو نماز سے شروع فرمایا اور نماز پر ہی ختم فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کے حاملین کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث یعنی جنت کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ جنت بھی کون سی؟ جنت الفردوس، جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ غرض جنت الفردوس کو حاصل کرنے کے لیے نماز کا جو اہتمام ہے وہ بہت ضروری ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری کلام نکلا وہ کیا تھا؟ فرمایا نماز نماز، اور غلاموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری کلام تھا وہ نماز کے حوالے سے، یعنی لوگوں کو نماز کی نصیحت فرمائی،
اور اپنے جو ماتحت ہیں، جو غلام ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے تم حقوق کو ادا کرو، کہ جب بندے کے حق کو ادا نہ کیا جائے، اسے پریشان کیا جائے، اسے اذیت میں مبتلا کیا جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں، بلکہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اور عام طور پر جب انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے تو ہاتھ اور زبان کا استعمال کرتا ہے، زبان سے برا بلا کہے گا اور ہاتھ سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، جسارت کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور ان ہاتھوں سے اور زبان سے تکلیف دیتا ہے۔ ہاتھ سے بھی زیادہ سخت تر زبان ہے کہ ہاتھوں کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے دیے ہوئے جو زخم ہے وہ بھرا نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا نہ ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف دو اور نہ ہی اسے زبان سے تکلیف دو، کیونکہ جو مسلمان کو اذیت دیتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، اور جس نے ایسا کیا، کسی مسلمان کو اذیت دی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ دنیا میں اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہوگی جو ایمان والوں کو اذیت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بروز قیامت ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو ان تمام کاموں سے بچنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں، اور جن کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا ہے۔ اور ان میں سب سے پہلا جو فرض ہے اللہ کی عبادات میں وہ نماز ہے، نماز کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کے جو اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے فرض نماز کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ٹھہرے گا، اور اگر اس کی نماز ہی درست نہ ہوئی، پڑھتا تو رہا لیکن نماز درست نہ ہوئی، تو وہ ناکام ہوگا اور خسارہ پانے والوں میں ٹھہرے گا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اسے پڑھنی نہیں آتی، اس کی نماز درست نہیں، اس کی قرات درست نہیں۔ جب قرات درست نہ ہوگی، طہارت درست نہ ہوگی، نماز کی شرائط اور اس کے ارکان مکمل نہ ہوں گے تو عین ممکن ہے کہ اس کی نماز ہی نہ ہو۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز درست کیسے ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس نے نماز کے بعد آ کر نبی علیہ السلام کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا۔ فرمایا وعلیک فرجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا تم پر بھی سلام ہو، لوٹ جا اور پھر دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پیچھے ہٹا، دوبارہ پڑھ کر آیا، سلام کی۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اور سلام کا جواب بھی دیا اور کہا لوٹ جا اور پھر دوبارہ جا کر کے نماز پڑھ کے ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے پوچھا فعلمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول سکھائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو کامل وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کرو اور اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہو، پھر قرآن سے جو تمہیں میسر آئے اس کی تلاوت کرو، پھر رکوع میں جاؤ یہاں تک کہ پورا اطمینان ہو جائے۔
پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، قومے میں آ جاؤ، سیدھا کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پورا اطمینان کر لو کہ قیام اب ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا سجدہ کرو، یہاں تک کہ سجدے میں تم مطمئن ہو جاؤ، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ، یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ۔ یعنی جلسے میں جب انسان جاتا ہے دو سجدوں کے درمیان میں تو بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے۔ پھر اسی طرح اپنی ساری نماز مکمل کرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بسا اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، تو لہذا جاننا ضروری ہے کہ نماز کیسے درست ہوتی ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا نماز سے پہلے ہمیں ضروری ہے۔ صحت نماز کی شرائط علماء کرام نے 6 بیان فرمائی۔ فرمایا ان میں سب سے پہلی طہارت ہے، پھر ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، وقت کی پابندی اور نیت ہے، اور پھر تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کو نماز کی شرائط میں بھی شامل رکھا گیا اور نماز کے ارکان، نماز کے فرائض میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شرط اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس پر موقوف ہو جائے، یعنی یہ اگر نہ پائی گئی تو وہ بھی نہ پائی جائے گی۔ ایک مشہور مقولہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جائے، نہ پائی جائے، تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی نہیں پایا جاتا۔ یعنی اگر شرائط نماز کا خیال نہ رکھا جائے اور نماز میں شرائط ادا نہ کی جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان شرائط پر پورا نہیں اترا تو اس کی نماز بھی جو اس نے بعد میں ادا کی ہے اس کی نماز بھی ادا نہ ہوگی۔ آئیے شرائط نماز کی کچھ ڈیٹیل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ ان 6 شرائط میں سب سے جو پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت من پاکیزگی، پاکی یعنی اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو، اور جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو پاک و صاف کرنا، اس میں کوئی نجاست نہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر نماز کی ادائیگی کے جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا سکتے۔ تو طہارت سے یہ مراد ہوا کہ نجاست یعنی گندگی اور ناپاکی سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، خواہ وہ ناپاکی ظاہری ہو خواہ وہ باطنی ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں طہارت ایک خاص صفت سے عبارت ہے جس کا حکم صاحب شریعت نے اس لیے دیا کہ جسم پاک ہو جائے اور نماز درست طریقے سے بندے کی ادا ہو جائے۔ طہارت کی اقسام کتنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ طہارت 2 قسم کی ہے، صغرا اور کبرا۔ طہارت صغرا سے مراد یہ ہے کہ انسان وضو کرے، جبکہ طہارت کبرا سے مراد یہ ہے کہ اگر اس پر غسل فرض ہے تو اس نے غسل بھی کر لیا ہو۔ نجاست کسے کہتے ہیں؟ ہر گندگی یہ نجاست کہلاتی ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ ظاہری نجاست جیسے خون ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، اسی طرح جو باطنی نجاست ہے اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں گناہ کو اور معصیت کو یہ باطنی نجاست کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شرع میں نجاست کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک نجاست حکمیہ اور دوسری حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جو نظر نہیں آتی لیکن شریعت مطہرہ نے اس سے پاک ہونے کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسے حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو جانا۔ حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ موجبات غسل، یعنی وہ چیزیں کہ جن سے غسل واجب ہوتا ہے، اور حدث اصغر یعنی نواقض وضو، وضو توڑنے والی چیزیں، یعنی وہ امور کے جو وضو کو توڑ دیتے ہیں ان سے بھی انسان کا سلامت ہونا، ان کو نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ نمازی کا غسل بھی درست ہو اور نمازی کا وضو بھی درست ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ نماز کی طرف بڑھے۔ یہ شریعت کی روح سے ایک عارضی کیفیت ہے جو تمام بدن پر یا اس کے اعضاء پر وارد ہوتی ہے اور طہارت کے ساتھ یہ دور ہو جاتی ہے۔
نجاست حقیقیہ اس گندگی کو کہتے ہیں کہ جو ظاہراً نظر آئے، اور شریعت مطہرہ نے اسے اصل نجس بھی قرار دیا ہے۔ انسان اپنے کپڑوں، بدن، کھانے پینے کی چیزوں کو ان تمام نجاستوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے پیشاب ہے، خون ہے، پاخانہ ہے، یہ سب نجاستیں ہیں۔ اور اگر کسی چیز پر لگ جائیں تو اسے دور کر کے اس چیز کو پاک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ، یہ دو چیزیں بھی عام طور پر اصطلاح میں یوز ہوتی ہیں، اس لیے ان کو بھی یاد کر لیجئے۔ نجاست غلیظہ اسے کہتے ہیں جس کے ناپاک ہونے کی صراحت قرآن اور حدیث میں موجود ہو، کوئی نص اس کے ناپاک ہونے کے خلاف موجود نہ ہو، یعنی اس میں کسی بھی قسم کا شبہ نہ ہو، تمام دلائل سے اس کا ناپاک ہونا ہی ثابت ہو۔ اور ایسی نجاست سخت ہوتی ہے، عام طور پر آدمی کا فضلہ، پخانہ، پیشاب، جانوروں کا گوبر اور حرام جانوروں کا پیشاب، انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا جو خون ہے، اسی طرح شراب، مرغی اور بطخ، اس کی بیٹ، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کپڑے یا بدن میں مقدار درہم کے برابر ہو تو دھونا واجب ہے، اور مقدار درہم سے کم لگ جائے تو معاف ہے، نماز اس سے ہو جائے گی۔ لیکن اگر مقدار درہم سے زائد لگی ہو تو معاف نہیں ہوگی، بلکہ دھونا فرض ہوگا۔ یعنی اس کی تین حیثیتیں ہیں۔ اگر کسی کے بدن پر، کپڑوں پر نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہو، تو اگر یہ 1 درہم کی مقدار ہے تو نماز اگرچہ ہو جائے گی، لیکن اس نماز کا اعادہ واجب ہو جائے گا۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو ایسی صورت کے اندر نماز بالکل سرے سے ہوگی ہی نہیں، اسے پڑھنا لازم ہے، یعنی بندے کے سر پر یہ بوجھ رہے گا گویا اس نے وہ نماز ادا ہی نہیں کی۔ اور اگر یہ 1 درہم کی مقدار سے کم ہے تو فرمایا ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے، اسے چاہیے تھا کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے اسے پاک کرتا، پھر اس کے بعد نماز ادا کرتا۔ نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ اسے کہتے ہیں جس کا نجس ہونا یہ یقینی نہ ہو، کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہو، اور کسی دلیل سے اس کا پاک ہونے کا بھی شبہ نظر سے گزرتا ہو۔ چند ایک چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اسے یاد رکھ لیجئے۔ حلال جانوروں مثلا گھوڑا، گائے، بکری وغیرہ کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ ہوتے ہیں۔ حرام پرندے جو اڑتے ہیں ان کی بیٹ بھی نجس ہوتی ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو جس بھی حصے پر لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہے تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے کہ دھو کر پھر اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ اور اگر پورا چوتھائی ہو یا چوتھائی سے زیادہ ہے تو معاف نہیں، بلکہ دھونا لازم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اس سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ آئیے ریکارڈڈ کال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ چشمہ لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو کیا اس طرح سجدہ ہو جائے گا؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ چشمے کا فریم اگرچہ پلاسٹک کا ہو یا کسی دھات کا ہو، اسے پہننا اور پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ سجدہ کرنے میں ناک کی ہڈی زمین پر جمتی ہو، کیونکہ سجدے میں ناک کی ہڈی زمین پر جو جمنا ہے یہ واجب ہے، اور اس کا ترک مکروہ تحریم ہے۔ اگر کسی نے چشمہ لگا کر سجدہ کیا اور کیفیت ایسی ہے کہ ناک کی ہڈی زمین پر نہیں لگ رہی بلکہ نوک زمین پر لگ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ترک واجب اور نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو لہٰذا اس میں غور کر لیا جائے کہ جب نماز پڑھیں، فریم لگا ہوا ہے تو ناک کی ہڈی زمین پر لگنی چاہیے، جمنی چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوتا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے چشمے کو اتار لیجئے، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں، اسی میں احتیاط ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، جو سکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.